اور کئی دفعہ لوگ آپ کی زندگی میں اس لیے بھی ڈپلوائے ہوتے ہیں, وہ آتے ہی اس ایجنڈے پہ ہیں کہ انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. جتنا آپ شاید لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دنیا کا ایک عوام ایسی بھی ہے جو صبح اٹھ کے کہتی ہے میں نے اس کی زندگی میں مشکلیں پیدا کر دی, آج میں نے اس کو نت ڈال دی. تو وہ انسانوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتے سوائے تکلیف کے. میں کل پرسوں ایک ریل دیکھ رہا تھا کہ جو گوا دیا وہ ساتھ لے کے آئے تھے کیا کہ اس کا اتنا غم کر رہے ہو. سو آپ کے پاس جو ہے, چاہے وہ نام ہے, عہدہ ہے, کام ہے, اس کا شکر ادا کرنا. تھنگز آر ناٹ گوئنگ ایز یو وانٹ دیم, اور اگر آپ اس لمحے میں شکر کرنا سیکھ لینا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی آپ پہ کوئی دروازہ بند نہیں کرے. اب مینیفیسٹیشن کا ایک رول یہ ہے, اور خدا بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو گمان رکھیں گے آپ کو وہی ملے گا. پاکستان میں انفارچونیٹلی چیزوں کو, اگر کوئی چیز خراب ہو رہی ہے تو اس کو بہتر کرنے کی بجائے اس کو بالکل شٹ ڈاؤن کرنا زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے. ایک پلیٹ فارم پہ اتنی جنگ ہے سر, ایک ٹویٹر. سر ایک ٹویٹر کی ہی تو جنگ ہے. کیا ٹویٹر میں ایسا کیا ہے جو جنگ اس پہ ہی زیادہ ہے؟ میں اپنے آس پاس کے جب دوستوں کو دیکھتا ہوں بڑے لڑ جھگڑ کے گھر والوں سے پھڈے ڈال کے انہوں نے لو میرجز کی, دے آر ناٹ ہیپی. میں نے زندگی میں یہ کیا کہ میں نے انڈیویجولز سے محبت نہیں کی, میں نے کلیکٹیو بات کی. تمغہ امتیاز مل گیا نا, باتوں کو پھیرنا آ گیا آپ کو. میں نے کسی ایک شخص کو اس محبت کا محور نہیں بنایا, میں نے سب میں بانٹا. تو آپ تو محبت بانٹ رہے. ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے گیسٹ کا نام ہے فہد ملک. بیسیکلی وہ کو فاؤنڈر ہیں 360 کامز کے, اور وہ ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ہیں اور ون آف دی ینگسٹ تمغہ امتیاز ہولڈر ہیں, اور ڈیجیٹل میڈیا کی فیلڈ میں آئی تھنک اونلی ون ان پاکستان ہے جن کو تمغہ امتیاز ملا ہے. السلام علیکم جی, کیا حال آپ کے؟ سر اللہ کا شکر. ویری ہیپی ٹو ہیو یو آن بورڈ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ لوگوں کو میں دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ, شارٹس آپ کی بڑی وائرل ہوئی تھی. اچھا تھینک یو سر. فیمس ہو گئے ہیں آپ لوگ فیمس ہوئے تو میں آیا. یار یہ تو ہوتا ہے ایک تیر سے دو شکار. آپ نے مطلب بڑا اچھا. یہ تمغہ امتیاز جب ملتا ہے کیسی فیلنگ ہوتی ہے سر؟ زندگی کا ایک المیہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں فار اے سرٹن ٹائم اینڈ یو وش ٹو ہیو دیم, بٹ دا مومنٹ یو ہیو دیم یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو ود دیم. تمغہ میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ واز ناٹ ان پلان. میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کوئی پریزیڈینشیل ایوارڈ ملے گا یا میں کوئی فلم بنوں گا. میں اٹ واز عمرے پہ تھا میں, پچھلا رمضان تھا, اس سال ملا نا, پچھلا رمضان تھا, اور اس وقت رمضان اپریل مارچ میں تھا, اور میں ایسے ہی کہیں تراویحوں کے درمیان میں, سعودیہ میں لمبی تراویح ہوتی ہے تو بندہ ذرا تھک جاتے ہیں آپ, تو میں تراویح کے بریک کے دوران میں ایسے کوئی انسٹا اسکرول کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں تقریب ہو رہی ہے اور ایوارڈس مل رہے ہیں, تو میں نے ایسے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے بھی چاہیے. اور آئی ڈڈ ناٹ نو کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, نہ میں نے اس کے بعد پرسو کیا. آئی کیم بیک, میں عید ہوتی ہے نا, عید اپریل مئی میں تھی شاید, میں واپس آیا, زندگی میں لگ گیا. کپل آف منتھس لیٹر اے فرینڈ کالڈ, اس نے کہا یار وہ نا تم نے فلانے ٹائم پہ مجھے, میں سرکاری ملازم تھا تو تم نے فلانے ٹائم پہ مجھے وہ ہیلپ کی تھی, تو میرے سے نا کیبنٹ والوں نے نامینیشن مانگی ہے, تو میں سوچ رہا ہوں تجھے نامینیٹ کر دوں. میں نے کہا سر کر دیں. انہوں نے کیا, اس کے بعد فائل چلی گئی, اور میں جب وہ پروسیس شروع ہوا نا تو تھوڑی سی مجھے ایکسائٹمنٹ ہوئی. میں نے کہا یار یہ تو گیم ڈلنے لگی ہے. جب فائل 14 اسٹیجز ہوتی ہیں, ایک سے بعد ایک سے بعد ایک سے بعد, اور جب وہ جا رہی تھی فائل گھومتی تھی تو آگے پیچھے سے رپورٹس بھی آتی تھی کہ سر یہاں سے کلیئر ہوگی, یہاں سے کلیئر ہوگی. بیچ میں ایک سرکاری ایک پولیٹیکل PMLN کے صاحب تھے, انہوں نے میرا نام نکال لیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ ہے ابھی, یہ منیمم ایج 30 ہونی چاہیے, تو ہی از 29, تو اس کو اگلے سال دیں, اس کو نکال دیں. میں نے کہا کہ اتنے سال, مطلب 6 مہینے سے میں ایکسائٹمنٹ میں گزار رہا ہوں. یہ نومبر دسمبر کی بات ہے, مارچ میں سوری یہ بات ہے جولائی کی, اور 14 اگست کو اناؤنسمنٹ ہونی تھی. ٹھیک ہے, یہ جولائی کی بات. میں نے کہا اللہ میاں میں اتنے ٹائم سے ویٹ کر رہا ہوں, یہ آخری مومنٹ پہ آ کے کہانی کے ادھر نام نکل گیا. خیر میں نے دعائیں مانگی, میں نے اپنی امی کو کہا, اچھا اس میں بھی آپ کے پیرنٹس کا بڑا رول ہوتا ہے. میں نے امی کو کہا کہ جی وہ میرا نام ایسے چل رہا ہے تمغے کے لیے, میرا نام چل رہا ہے ستارے کے لیے, نامینیشن واز ڈن فار ستارے امتیاز. اچھا, تو امی کو میں نے کہا کہ ایسے میرا ستارے کے لیے نام چل رہا ہے اور آپ نے دعا کرنی ہے. تو اماں میری سادی سی خاتون ہے, وہ بس جب بھی دعا کرتی تھی کہتی تھی اللہ تعالیٰ تمغہ دے, اللہ تعالیٰ تمغہ دے, اللہ تعالیٰ تمغہ دے. میں پروسیس چلتا رہا, وہ نام نکل گیا. میں نے امی کو کہا, میں نے دعائیں شعائیں کی. 2-3 ہفتے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ سر ڈال گیا واپس, فلانے کا نام ڈالا تھا, وہ بندہ پاکستان میں نہیں. انہوں نے کہا چلو اس کا ڈال, نام واپس ڈالا.
14 اگست کو اناؤنسمنٹ ہوئی, 14 اگست کو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, 23 مارچ کو ملتا ہے اگلے سال. سو وہ 14 سے 23 تک کا جو سفر تھا 6 7 8 مہینے کا, وہ بڑا ایکسائٹنگ تھا. بڑی عجیب سی وائبریشنز ہوتی تھی کہ یار یہ کیا مل رہا ہے کیا مل رہا ہے. بٹ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم ساری زندگی خوشیوں کے پیچھے چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور جس دن وہ آپ کے سامنے آگے کھڑی ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اب آگے کیا کرنا ہے. سو جس دن تقریب تھی اس تقریب تک بڑی ایکسائٹمنٹ تھی. جب انہوں نے میرا نام لیا میں اٹھ کے گیا, وہاں پہ میں کھڑا ہوا, انہوں نے اناؤنسمنٹ کی یہ اس وجہ سے دے رہے ہیں, آپ جاتے ہیں پریزیڈنٹ دیتا ہے آپ کو. میں گیا, پریزیڈنٹ نے لگایا, میں پلٹا, میرے سامنے اپنی ماں کو دیکھا, ابو کو دیکھا, بہن کھڑی تھی, ایک دوست کھڑا تھا, میں نے ان کو دیکھا اور میں واپس آ کے جب میں واپس آ کے بیٹھا تو میرے ساتھ میرے ایکس باس, ہم نیٹ ورک کے سی او تھے, درید صاحب. درید صاحب مجھے گلے ملے, ان کو بھی ملا تھا مجھ سے تھوڑی سی دیر پہلے, وہ مجھے گلے ملے, اور اس کے بعد میں نے کہا واٹ نیکسٹ. بس یہ تھا, یہ خوشی تھی. اس دن میں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم ساری زندگی نا جو لمحہ نہیں آیا اس کے انتظار میں, اور جو گزر گیا ہے اس کی خواہش میں گزارتے ہیں کہ یار اس وقت ایسے ہو جاتا تو ویسے ہو جاتا. کیا بات کر, جس لمحے میں ہم ہیں ہم اس کو مس آؤٹ کرتے ہیں ساری زندگی. میں آپ دونوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں اس کنورسیشن کو انجوائے اگر کر لوں تو شاید اس کی جو میموریز ہیں یا جو اس کا احساس ہے وہ میرے ساتھ زیادہ لمبے عرصے کے لیے رہے گا, بجائے اس کے کہ میں اس خوف میں رہوں کہ میں نے ابھی نکل کے دفتر جانا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے وہ کام کرنا ہے, تو پھر میں اس لمحے کو بھی انجوائے نہیں کر رہا. ایسے ہی ہے. سو دنیا میں اگر آپ کو خوشی چاہیے, آپ کو سکون چاہیے, تو آپ اس پرٹیکولر کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں, چائے پی رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, مووی دیکھ رہے ہیں, میوزک انجوائے کر رہے ہیں. گیٹ ان ٹو دیٹ ون مومنٹ. آپ کی زندگی وہ ایک لمحہ ہے, نہ اس کے بعد والا نہ اس سے پہلے جو گزرے. سو اس لمحے میں زندگی ہے, اور ساری دنیا کی ساری خوشیاں اسی طرح ہی ہیں کہ وہ آپ کو ایک سرٹن ٹائم تک پلیئر دیتی ہیں, اینڈ دین یو آر کنفیوزڈ کہ یار میں کیا کروں زندگی میں. نہیں بات اصل میں کافی ڈیپ آپ نے بات. اس کا مطلب ہے خواہشات جو ہیں اس کو پالنے کا کوئی فائدہ نہیں, اگر وہ پوری ہو جائے وہ نیور اینڈنگ ہے یہاں تک کہ بندہ ختم ہو جائے گا. سر خواہشات کو پالنے کے پیچھے آپ اگر سائیکالوجی دیکھیں نا, ہم کمفرٹ ڈھونڈتے ہیں. آپ کے پاس آئی فون ہے, میرے پاس سیمسنگ ہے, سو میں چاہتا ہوں کہ میں نے 24 لیا تھا, آپ نے 16 لیا تھا, اب 17 لے لیں. 17 میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں فرق. سو وہ جو ہم نے ایک خود سے پالی ہوئی ہے نا ضدیں کہ یار یہ مل جائے گا تو میں خوش ہوں گا, جب وہ ملے گا تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سو وہ کہانی تھوڑی سی مختلف ہے. سو جو آپ کے پاس ہے نا, میں کل پرسوں ایک ریل دیکھ رہا تھا کہ جو گوا دیا وہ ساتھ لے کے آئے تھے کیا کہ اس کا اتنا غم کر رہے ہو. سو آپ کے پاس جو ہے, چاہے وہ نام ہے, عہدہ ہے, کام ہے, بس اس پہ کانٹینٹ رہیں, اس کا شکر ادا کریں. اور میں نے دیکھا ہے the more you are grateful for things, اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو زیادہ نوازتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب when things are not going as you want them, that is the actual test to be grateful. اور اگر آپ اس لمحے میں شکر کرنا سیکھ لینا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی آپ پہ کوئی دروازہ بند نہیں کرے. بچپن سے یہی بننا چاہتے تھے یا ایکسیڈنٹل ہوا تھا؟ سر اللہ پاک کی قسم, I have never planned my life. میری ڈگری ہے کمپیوٹر سائنس میں. I wanted to be a developer. اور میں یونیورسٹی میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا, میٹرک تک میں ٹاپ 10 میں رہا, مطلب ٹاپ 3 پوزیشنز میں رہا میٹرک تک. 6ٹھی کلاس میں بہن میری پڑھاتی ہوتی تھی مجھے, 6ٹھی کلاس میں میں کوئی 4تھی پوزیشن پہ آیا تو ابا جان نے مجھے چپیٹ کر آئی. دادی, ہماری دادی کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی, دادی نے بیچ بچاؤ کرایا, مجھے مزید چڑھنے لگنے سے بچائیں. اور اس دادیاں ہمیشہ ہی بچاتی ہیں, ابا جان سے چنڈے جو پڑتی ہیں نا دادیاں ہی بچاتی ہیں. وہ میں 4تھی پوزیشن میں آیا, ابا جان نے چھنڈا تھوڑا سا, پھر میں نے کہا یار آج کے بعد موقع نہیں دوں گا میں ان کو. اس کے بعد میں نے مینٹین کی اپنی پوزیشن, اور آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم. کمپیوٹر کے ساتھ میری ہمیشہ سے دوستی تھی, تو میں آئی وانٹیڈ ٹو بیکم سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو کمپیوٹر کی فیلڈ سے. ڈگری میں نے کی کمپیوٹر سائنس میں. اچھا اسٹوڈنٹ تھا, کلاس کے بچیوں کو بھی میں اسائنمنٹیں بھی کراتا تھا, وائوے بھی, اور اس کی مطلب پیپر سے پہلے بیٹھ کے کئی دفعہ میں پڑھ رہا ہوتا تھا اور کئی دفعہ پڑھا رہا ہوتا تھا لوگوں کو. تو بڑا اچھا یونیورسٹی کا ٹائم تھا. اور میں نے پروگرامنگ کی. میرا فائنل ایئر پروجیکٹ ایک کس یونیورسٹی سے پڑھے آپ؟ سر ایرٹ سے. میں ایرٹ سے. اچھا. اس کی بھی میں آپ کو کہانی سناتا ہوں. سو
میں نے ایک پروگرامنگ کی میرا فائنل پروجیکٹ ایپ تھی, ویب سائٹس بناتا تھا میں, موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کرتا تھا اینڈرائڈ کی. خود میں نے اپنے الارم کی ایک دو مینیفیسٹیشن کا میں تھوڑا سا چیزیں سوچتا تھا, تو میں اس کے کارڈ شارڈ بناتا تھا. تو میں آئی وانٹیڈ ٹو بی پروگرامر. اینڈ دین جب میں سیکنڈ سیمسٹر میں تھا تو مجھے ایک ادارے کی طرف سے کال ہے, انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس آ جائیں, آپ ٹویٹر پہ بڑے ایکٹیو ہیں. میں نے پڑھائی کے ساتھ وہاں پہ جوائن کر لیا, وہ ایک ہلکا پھلکا میڈیا سے ریلیٹڈ ادارہ تھا, اور میں نے ان کے ساتھ جوائن کر لیا. پھر پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں صبح میں 8 سے 2 بجے تک یونیورسٹی ہوتا تھا, پھر 4 سے رات 8 بجے تک میں ان کے ساتھ ان کے آفس جاتا تھا, اور 4 سال میں نے یہ کیا. پھر میں بعد میں ہم نیٹ ورک چلا گیا, ہم نیوز کا میں نے ڈیجیٹل میڈیا ہیڈ کیا, پھر ABN میں رہا, آج کل میں سونو کے ساتھ ہوں, پھر اپنا کام شروع کر دیا. جب میری پڑھائی میں ہمیشہ سے اچھا تھا. جب FSC میں نے کیا تو FSC کے فرسٹ ایئر میں نا دادی کا انتقال ہو گیا. ہماری دادی کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی, اس سے تھوڑا سا پڑھائی پہ فرق پڑا. ہمیشہ میرے 90% مارکس آئے. FSC میں وہ ریشو تھوڑی سی ڈراپ ہو گئی 75% پہ. وہ ہوا میرٹ میرا نسٹ نے نہیں دیا مجھے, بالکل پوائنٹ سے میں رہا. یہ بھی خواہشوں کی, آئی وانٹیڈ ٹو گیٹ ایڈمیشن فرام, میں نسٹ میں پڑھنا چاہتا تھا. نسٹ میں مجھے بالکل مائنر سے پوائنٹ سے میرا داخلہ رہ گیا. فاسٹ بہت مہنگی تھی اس وقت, پیسے نہیں تھے, افورڈ نہیں کر پا سکتے تھے. کام سیٹس کی ڈگری ریکگنائزڈ نہیں تھی کمپیوٹر سائنس کی اس وقت تک. سو لے دے کے میرے پاس RAD بچی, اور میں نے پھر خود کو کہا کہ یونیورسٹی تھوڑی سی بھی کیٹر کی ہے, لیکن بھائی نے یونیورسٹی کی بھی گیم بنانی ہے, اپنی بھی بنانی ہے. اور میں اب سر نسٹ میں کچھ 6 دفعہ جا کے لیکچر دے کے آیا ہوں. کام سیٹس میں میں گیا ہوں, TEDx کا ایونٹ ہوا اسلامک یونیورسٹی میں, TED والوں نے مجھے بلایا. اور when I move around, اور میں ان جگہوں پہ جب جاتا ہوں جہاں میں پہلے جانے کے لیے کوشش کرتا تھا, and it took me just 10 years. یونیورسٹی میری شروع ہوئی 19 سال میں, اور 29 میں مجھے تمغہ ملا. ابھی میں 30 سال کا ہوں. سو 10 سال لگے مجھے ان خواہشوں کو دیکھنے میں جو میں نے خود سے پالی ہوئی تھی. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ یار اچھا میں نسٹ میں داخلہ لے مل جاتا تو میں نے کیا ہی محنت تھی یا لکی تھے؟ سر مجھے لگتا ہے میں لکی تھا. آپ نے مینیفیسٹیشن کا بیچ میں ذکر کیا, سو ہاؤ مچ رول ڈو یو تھنک دیٹ پلیڈ؟ کیا آپ اس طرح سے مینیفیسٹ کر رہے تھے کہ میں یہ اس اسٹیپ پہ, یا سوچتے تھے, یا کوئی اس طرح کا رول تھا اس میں؟ تب سر کچھ چیزیں نا میں نے 100% مینیفیسٹ کی, اور کچھ کے بارے میں مجھے لگا کہ آئی واز لکی. جیسے تمغہ تھا نا, تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں عمرے پہ تھا, اور میں اب مینیفیسٹیشن کا ایک رول یہ ہے, اور خدا بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو گمان رکھیں گے آپ کو وہی ملے گا. سو اف یو تھنک آف اٹ, اینڈ اف یو کین تھنک آف اٹ, اٹ مینس اٹ ایگزسٹ سم ویئر ان دی لارجر پکچر. اور آپ کا دین بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ گریٹفل رہیں چیزوں کے لیے, آپ ان کا شکر ادا کریں. مینیفیسٹیشن بھی یہی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے آپ اس کا گریٹیچیوڈ کریں اور آپ اس کو فیل کریں. صلات کا جو لفظ ہے قرآن میں, نماز کا لفظ نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, قرآن میں صلات کا لفظ ہے. اینڈ جب آپ صلات کے عربک کو تھوڑا ڈیکنسٹرکٹ کریں تو اٹ از فار کنیکشن, اور وہ کنیکشن آپ نے بلڈ کرنا ہے. وہ اس بات کے دوران بھی آپ کا مائنڈ بلڈ کر سکتا ہے خدا کے ساتھ, وہ آپ لائٹیں بند کر کے مراقبے کی فارم میں بھی بیٹھیں تو بھی بلڈ ہو سکتا ہے. سو جو سر مینیفیسٹیشن کی بات کر رہے تھے, میں نا تمغے کو سوچا, میں نے جب یہ میں نے دعا مانگی اور میں نے ایسے ہاتھ رکھا ادھر, اور میں نے I felt کہ it is there, لگا ہوا ہے یہاں پہ, اور my hands, my palm could feel the gold of it, and I gave gratitude of it. میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. مینیفیسٹیشن کا پہلا قانون یہ ہے کہ feel as it has already happened. Exactly. So میں نے یہ فیل کیا کہ مل گیا, اب میں اگلے فیز میں ہوں کہ میں اس کا گریٹیچیوڈ کرنے دوبارہ عمرے پہ آؤں. اینڈ اٹ ہیپنڈ. میں I'll show you a picture. وہ جب ہو مل گیا نا تمغہ, اس کے بعد جب ہم واپس آئے, مطلب میں واپس آیا مارچ میں ملا اس سال, اور ہم دوبارہ عمرے پہ گئے, اور میں اور علی بھائی پھر بھی ساتھ تھے میرے. سو ہم ادھر پہنچے, اور میں اس کا کیونکہ دعا میں نے وہاں پہ مانگی تھی, اٹس ویری فٹ سی وہ تصویر ہے, میں آپ کو علی بھائی نے لی تھی, میں آپ کو دکھاتا ہوں. سو جب ماشاء اللہ, تو میں نے اس کا
It's so powerful. ملا سر ادھر سے تھا نا, ملا مدینہ سے تھا. میرا دینے والی تو دیکھیں آپ کا یہ بلیف تھا کہ دینے والی رب کی ذات ہے, اللہ ہر چیز تعالیٰ بے شک بانٹنا خدا نے ہے. سو وہ یہ روشنی پھیل رہی ہے نا, سو کہاں سے کس سائڈ سے آپ تک آ رہی ہے یہ آپ کو نہیں پتا, لیکن روشنی کا سورس وہی ہے. سو میں اس گریٹیچیوڈ میں تھا کہ ایز اف اٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ اینڈ اٹ ہیپنڈ جیسے میں نے امیجن کیا تھا. سو وہ اس پہ ایک مینیفیسٹیشن پہ تو آپ کا بھائی الگ ایک آپ کو پوڈ کاسٹ اچھا کر کے بتا سکتا ہے کہ کیا ہے. مدثر بھی مینیفیسٹیشن پہ اس نے مجھے بڑے لیکچرز دیے ہیں, اس لیے آپ وائرل ہو رہے ہیں. I'm a strong believer in manifestation. اور مجھے اگین وہی بات ہے کہ مجھے اتنا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ جب وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں, جنہیں کانسیپٹ ہی نہیں پتہ ریلیجن کا کیا ہے, اور وہ ایگزیکٹ وہ باتیں بتاتے ہیں جو ہم نے احادیث میں پڑھی ہوئی ہیں. یہ جو گریٹیٹیوڈ والی جو ابھی آپ نے بات کی, مطلب اٹ فیلٹ سو پاورفل کہ ایک حدیث ہے, اور حدیث قدسی ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو میں تمہارے گمان کے قریب ہوں. اور ایگزیکٹ دیٹ از دا لا آف اٹریکشن, ایگزیکٹ دیٹ از وہ جو مینیفیسٹیشن میں جو باتیں آپ کو بتا رہے ہیں. اور ایک اور میں کہیں پہ دیکھ رہا تھا کلپ, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک سیمپل لیا لوگوں کا اور ہم نے ان پہ ایک ٹیسٹ کیا, اور ہم نے لوگوں کو کہا کہ وہ دن میں 3 دفعہ گریٹیٹیوڈ کریں فار 15 منٹس, اور ان میں جو ڈیزیزز کی ریشو تھی دیٹ ریڈیوسڈ بائی 50% اس سیمپل میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ یہ موقع دیا کہ ہم بیٹھیں, الحمدللہ ہر نماز میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم وہی گریٹیٹیوڈ دن میں 5 دفعہ پریکٹس کریں ود این ایکسرسائز جو کہ آپ کی باڈی کو لنک کرے گی آپ کے برین کے ساتھ. تو اٹس ناٹ جسٹ اے تھاٹ, اٹس اے فیلنگ ایز ویل, اور وہ فیلنگ کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں ٹو دیٹ گریٹر سورس گریٹر ڈیوائن. اور یہ جب ہمیں بھی جو مذہب میں بتاتے ہیں کہ آپ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں اور فیل کر کے پڑھیں کہ ایز اف یو آر اسٹینڈنگ. ہمیں سر کسی ملا نے نہیں بتایا کہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا فیلر کیا ہے. خانہ کعبہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ آگے رہتے تو نہیں ہے وہاں پہ, ہے تو وہ اینٹوں مٹی گارے کا بنا ہوا ایک گھر ہے. سو اس کو ایک انہوں نے ڈیوائن سینٹرل پوائنٹ بنا دیا کہ مسلمانوں کو پتا ہو کہ یار ایک جگہ ہے یہاں پہ ہم نے گیدر ہونے, اور یہاں پہ ہم نے ادروائز جو آپ کا کنیکشن ہے. ہمیں میں اور میرا دوسرا پارٹنر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر سال ایک چکر مدینہ کا لگائیں, خدا کے گھر جائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہر دفعہ, اور میں آپ سے اس پہ آئی ووڈ لائک ٹو نو یور اسٹانس آن دس, کہ مکہ میں نا افراتفری رہی ہے ہمیشہ. مدینہ میں لائک دھکے لگ رہے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے انزائٹی ہو رہی ہے, دھوپ ہے, یہ مطلب مکہ از لائک اٹس ویری ہارڈ. جیسے ہی آپ مدینہ میں انٹر ہوتے ہیں نا, اٹ gives you peace. کچھ بھی نہیں ہوگا, بھوکے بھی آپ ہوں گے, گرمی میں کھڑے ہوں گے, آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا. ہر بندے نے یہ بات بولی, آپ کو ایک عجیب سا سکون ہے. اینڈ دس از وائی جب آپ یہ ہمارے والی کاروائیوں میں ہوتے ہیں مینیفیسٹیشنز, اور اس میں نا تو آپ وائبریشنز اور فریکوینسیز ہیں آپ کی. میں اگر آپ کی وائبریشن پہ ہوں تو میں آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہوں. سو ہم سر کوئی اتنے چیتے نہیں ہیں. میری زندگی میں بھی انزائٹی آتی ہے, مجھے بھی ڈپریشن ہوتا ہے, میں بھی کبھی نیند کی گولی کھا لیتا ہوں, اور کبھی میری وائبریشن بہت لو ہوتی ہے. اور جب وہ ایک ایسے تھریش ہولڈ کو ہٹ کرتی ہے نا جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ یار ناؤ دس ہیز سین دا راک باٹم, اب یہ واپس نہیں آ سکتی, تو میں مدینہ چلا جاتا ہوں. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں مدینہ میں سکون مل رہا ہے اور مکہ میں سختی ہے, جو ایک پیرالل کانسیپٹ ہے کہ آپ کا جو گمان ہے اس کے مطابق آپ کو, میں خود کیونکہ سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں, سو کیا یہ آپ کا سب کانشیس ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ مجھے اس کمرے میں سکون ملنا ہے, یا پھر وہ انوائرمنٹ بھی آپ کے لیے کوئی رول پلے کر رہا ہے؟ میری نظر میں کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس طرح سوچتے ہو نا اسی طرح ہی رب کی ذات آپ کو ملتی ہے. جس طرح مطلب آپ سوچیں گے کہ یار مجھے زندگی میں محنت کرنے سے
پیسہ ملے گا یا محنت کرنے سے مجھے سکسیس ملے گی, تو رب کی ذات آپ کو محنت ہی کرنے پہ سکسیس دے گی. اب آپ نے یہ چیز بلیو کر لی کہ مجھے مدینہ جا کے سکون ملتا ہے اور مکہ جا کے, تو آپ 100 ٹائمز بھی جائیں گے نا تو آپ کو یہی فیل ہوگا کہ مجھے مدینہ جا کے سکون ملتا ہے, کیونکہ یہ انوائرمنٹ اور ہر چیز اس طرح ایکٹ کرتی ہے جس طرح آپ سوچتے ہو. اگر آپ سوچتے ہو رف سوچتے ہو تو نیگیٹو انوائرمنٹ ایکٹ کرے گی, اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو پازیٹیو. میرے خیال میں تو یہ ہے کہ جس طرح آپ پرسیو کرتے ہیں اس ورلڈ کو یا لوگوں کو, اسی طرح آپ کے ساتھ ایکٹ ہوتا ہے. باقی مدثر, میرا پتہ کیا خیال ہے, مجھے یہ بات کسی نے مجھے کہی تھی اینڈ آئی کوڈ ریلیٹ ود اٹ سو ویل. اس نے مجھے کہا تھا کہ ہر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ مکہ میں وی آر ویری بزی اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور مدینہ میں سکون ہوتا ہے. اس نے کہا پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے بھی نہیں پتا ایسا کیوں ہوتا ہے, میں نے بڑے سنا ہے لوگوں سے. تو کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ نا مکہ میں جب آپ کو بلاتا ہے نا تو آپ کو بتاتا ہے کہ میں کتنا اہم ہوں, تمہارا صبح, تمہاری دوپہر, تمہاری شام, تمہاری رات میری عبادت ہے. آپ یہ بھی کرو گے, یہ بھی کرو گے, یہ بھی کرو گے, یہ بھی کرو گے. اور جب آپ مدینہ جاتے ہو نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ رسول اللہ نے زندگی کس طرح گزاری ہے. وہ سکون, وہ جو آپ کو تسلی ملتی ہے, بکاز وہاں پہ نا اراکین نہیں ہے. آپ وہاں جاتے ہیں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے کہ یار یہ وہ سینٹر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. پر جب آپ مکہ جا رہے ہوتے ہو نا تو دیر آر اے لاٹ آف رسپانسبلٹیز. اور وہ کسی نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا کہا, اور پھر وہ واقعہ ہوا کہ وہ 5 تک آئیں. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ 5 ہونی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے 50 کہی کیوں؟ بتانے کے لیے کہ میں کتنا اہم ہوں. لائک دن میں 24 گھنٹے ہیں, 50 نمازیں, ہر آدھے گھنٹے میں نماز پڑھنی ہے برو. تو اتنا اہم ہے زندگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور وہ ذکر کرتے رہنا. تو پرابیبلی آئی کین کائنڈ آف ریلیٹ ٹو دیٹ. وہ جو انہوں نے کہا کہ یار مکہ میں نا اٹس آل اباؤٹ اللہ, وہاں صرف ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. obviously بات ہے وہ سنتیں ہیں, اور حج پہ بھی جو لوگ جاتے ہیں تو وہ جو بھی حج سے آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ ایزی نہیں ہے, بڑی مشقت والی بات. اور جو بھی بندہ جاتا ہے, کبھی مجھے یہ نہیں کہا بندے نے آیا ہے تو وہ اس ایک ڈفرینٹ قسم کا آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں شاید کہیں سے محنت کر کے کہیں سے مزدوری کر کے آ رہا ہوں. وہ ایک پیس جو ہوتا ہے نا وہ نہیں تو وہ جو بھی گیا نا حج کرنے, وہ جب آیا وہ کہتا ہے یار یہ جوانی کی عبادت ہے, مشقت والی عبادت ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو لگتا ہے, اور بڑا اس کے لیے بڑی آپ کو وہ کرنا ہے. لوگ افراتفری میں, کہتا ہے مجھے جو بھی ایکسپیرینس شیئر کرتا ہے, لوگ مر رہے ہیں, کھپ رہے ہیں, سانس بند ہو رہا ہے, پسینہ, مطلب ہر طرف افراتفری ہے. مطلب کبھی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ قیامت کا منظر آیا. اور سر بیسیکلی تو اسلام میں مطلب جو بھی حج بھی فرض ہے اگر, اور عمرے پہ بھی, تو وہ مکہ تک ہے, مدینہ مینڈیٹری نہیں ہے. مدینہ تو پھر محبت والوں کے لیے ایسی ہے. اور مطلب ہم سب کیا پوری دنیا, ہم نے انڈونیشینز بھی دیکھے, چائنیز بھی دیکھے, انڈینز بھی, ساری دنیا آتی ہے عمرے کے لیے اور پھر وہ مدینہ جاتی ہے. اور مدینہ از پروبیبلی دیٹ سینٹرل پوائنٹ جو آپ کو اسپریچولی, مجھے نا بہت انزائٹی ہوتی ہے لٹرلی, مجھے دا فیئر آف دی ان نون کہ زندگی میں کیا ہوگا, کیسے ہوگا. میں نے آج تک کا جتنا کہنا, خدا کی قسم میں نے ایک لمحہ بھی پلان نہیں کیا. ایسے ہی ہوتا ہے جو پلان ہے, یہ کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا, ادروائز میرے سے اچھے سر رول رہے ہیں. ایسے ہی میرے سے کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سے زیادہ لوگوں کو پتا ہے کیسے آن لائن پیسے کمانے ہیں, بٹ سم ہاؤ اللہ تعالیٰ اس میں یہ دیکھیں صرف آپ کا نہیں ہوتا, یہ کنیکشنز ہوتے ہیں, ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, آپ کا بلیف ہوتا ہے. رب کی ذات نے جو ڈویژن کی ہے نا اس کے پیچھے کچھ لاجک ہے, وہ اس کو بہتر پتہ ہے. وہ انسان کچھ حد تک عقل کام کرتی ہے اس کی, کچھ لمحات میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی چیز میں آپ نے بڑی محنت کی ہوگی, آپ کو زیرو رسپانس آیا ہوگا, آپ کہے گا یار میں, اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی اور آپ کو ملی ہوں گی. پھر بندے کی عقل حیران رہ جاتی کہ یار کوئی تو ہے جو کنٹرول کر رہا ہے, یار میرا نہیں ہے, میرے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں, یہ کچھ ذات ہے جو یہ چیزیں کنٹرول کر رہی ہے. اور میں نے زندگی میں سر بس ایک کوشش کی کہ
جو آپ نے بھی پوچھا نا کہ پلان کیا یا نہیں کیا, میں نے کوشش کی کہ دیواریں کھڑی نہ کروں, میں نے پل بنائے. میرے پاس اگر کوئی کسی بھی کام سے آیا نا تو, لیکن اس کا نقصان بھی ہوا, لیکن فائدہ تو کیا ہی ہونا تھا. بٹ لوگوں ایک چیز میں نے اپنے والد صاحب سے لانگر ٹرم آپ کو نہیں ہوگا نقصان. میں نے ایک چیز اپنے والد صاحب سے سیکھی کہ جو بھی آیا نا, چاہے کسی بھی کام سے آیا, میں نے جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا, جو میں دے سکتا تھا میں نے دیا. اور اللہ تعالیٰ نے شاید یہ کرم مدینہ سے اور آگے پیچھے سے خدا کے گھر سے اس لیے بھی ہے, اللہ کرے رہے, کہ ہم نے سمیٹنے سے زیادہ شاید بانٹنے پہ زور رکھا. اور وہ بانٹنے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں, آپ نے کسی کی بات سن لینی ہے. آپ نے ایک ٹائم تھا یہ اسلام آباد شہر ہمارے فنگر ٹپس پہ ہوتا تھا, ہمارے کہنے پہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی تھی. کمپلینٹ ریڈریسل سسٹم ہم نے بنایا, ساری شہر کی بیوروکریسی, سارے سسٹمز, پولیس کے لٹرم پٹرم, ایوری بڈی, ہر جگہ تک ہماری انکریس ہوتی تھی. کوئی کسی کا موٹر سائیکل بند ہو گیا, کسی کو بندہ بیچارے کا غلط کیس میں اریسٹ ہو گیا, کسی ایک اسلامک یونیورسٹی کی ایک بچی تھی, اس کو ایک ٹیکسی والے نے ہراس کر دیا, وہ ہم گھس گئے اس میں جا کے, ہم نے بندہ پکڑا. مطلب وہ فری آف کاسٹ نا. شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ کرم والی, یہ شاید اس لیے بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اور توفیق دی کہ لوگوں میں جس کو جو چاہیے نا بس دے دیں. جتنا ہم چیزوں کو اپنے تک رکھتے ہیں, چاہے وہ پاور ہے, ریسورسز ہیں, طاقت ہے, رسک ہے, پیسے ہیں, نالج ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی شرنک کرتے ہیں آپ کے لیے. سو جتنا آپ بانٹیں, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اگر بہت سارے رشتوں میں گیونگ اینڈ پہ ہوں تو شاید کسی ایک آدھے میں مجھے ہو کہ یار مجھے ریسیونگ اینڈ پہ بھی ہونا چاہیے. وہ پھر زندگی آپ کو بتاتی ہے کہ کہاں پہ. بٹ وہ ایک اور چیز میں, ایک تو اتنا کلٹر ہے میرے ذہن میں, جو ہم ابھی بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ لانگر رن میں نقصان نہیں ہوگا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ جینوئنلی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کر کچھ نہیں سکتے. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ آف دی وے جا کے کر دیتے ہیں لیکن آپ کو بعد میں احساس ہوتا ہے یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اور کئی دفعہ لوگ آپ کی زندگی میں اس لیے بھی ڈپلوائے ہوتے ہیں, میں ڈپلوائے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ آتے ہی اس ایجنڈے پہ ہیں کہ انہوں نے آپ کو نقصان پہنچانا ہے. اینڈ اسٹل یو آر دیئر ٹو اسسٹ دیم. آپ ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں آپ ان میں ہیلپ کریں, یا آپ ان کے مسئلے, کام, واٹ ایور. سو جتنا آپ, اس کا ایک مسئلہ یہ بھی پھر ہو سکتا ہے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جتنا آپ شاید لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دنیا کا ایک حصہ, ایک عوام ایسی بھی ہے جو صبح اٹھ کے کہتی ہے میں نے اس کی زندگی میں مشکلیں پیدا کرنی, آج میں نے اس کو نت ڈالنی ہے. تو وہ بھی ایک سرکٹ ہے زندگی کا, کہ آپ بے شک لوگوں کے لیے جتنا مرضی کر لیں, but eventually there are people who would come in your life with an agenda to damage you. اس پہ پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اور وہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ ہم دے تو جتنا ہم کر سکتے تھے وہ. تو یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے رہے, یہ ریلیٹ کرتا تھا آپ کی فیلڈ میں بھی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی آپ اسی طرح لوگوں کی ہیلپ کرنے کا ہی کام زیادہ ہو رہا تھا؟ سر میری کوشش رہی کہ جب کسی اچھے رول میں رہے اور جہاں پہ لوگوں کو موقع دینے کا موقع ملا تو میں نے دیا. میری جو ٹیم تھی جو میں نے ہم میں بنائی, وہ بچے تھے انٹرنشپ پہ آئے تھے میرے پاس, انہیں کو میں نے رکھا, ان کو میں نے ٹرین کیا, اور میں پھر جس ادارے میں جاتا ہوں وہ میرے ساتھ ٹریول کرتے ہیں. سو اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ کسی کو موقع دینا یا کسی کو کام دینا یا کچھ, وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. ہم ویسے ہی مٹی سے بنے اور ہم ہیں ہی مٹی, چلے بھی ہم نے واپس اسی میں جانا ہے. تو شاید یہ خدا نے لکھا ہوتا ہے کہ کس کو کس سے کیا ملنا ہے. انسانوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتے سوائے تکلیف کے, اور وہ جو بھی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کی مشکلوں میں ہنسنے کے علاوہ. سو انسانوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ کس کو کس سے کیا ملنا ہے, کس کو کہاں اس کا بریک تھرو ملنا ہے, چانس ملنا ہے. تو ایسا کیا آپ نے ایگزیکٹلی کیا تھا جس پہ آپ کو یہ تمغہ امتیاز ملا؟ سر یہ پچھلے سوال سے بھی ریلیٹ ہوتا ہے. مجھے سر بہت سارے موقع ملے حکومت کے ساتھ کام کرنے کے, ٹھیک ہے, جس میں بہت سارے سرکاری دفاتر شامل تھے, جس میں اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر تھے حمزہ شفقات, پھر اسلام آباد پولیس تھی, مصطفیٰ تنویر صاحب تھے SSP آپریشنز, پھر چیف سیکرٹری پنجاب تھے کامران علی افضل صاحب. ان مختلف سرکاری آفیسز کو عوام کے ساتھ
رابطے بلڈ کرنے کے لیے میں نے ہیلپ کیا. اب ہوتا یہ تھا کہ ڈی سی صاحب دفتر آئے ہیں اور ان کی میٹنگ ہے, باہر ایک عوام کا جمع غفیر ہے جو درخواستیں لے کے کھڑا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یار ہماری سنیں, اور پھر ڈی سی صاحب کو کمشنر صاحب نے بلا لیا, پھر وہ فلانی انٹیریئر منسٹر کے پاس چلے گئے. تو عوام بیچاری صبح سے لے کے شام تک باہر رلتی رہتی تھی, اور نو بڈی وڈ لائک بی دیئر فار دیم. سو ہم نے کیا یہ کہ ہم نے اس وقت اچھے وقت تھے, ٹویٹر چلتا تھا پاکستان میں. سو ہم نے ڈی سی صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بنوایا, اور ہم نے لوگوں کو کہا جی کہ آپ ان کو ٹیگ کریں اور آپ اپنی کمپلینٹس بتائیں. وہ کمپلینٹس جن میں آپ کا آنا ضروری نہیں ہے وہ ہم ریزالو کراتے ہیں. حمزہ شفقات صاحب نے بڑی زبردست اپنا رول پلے کیا اسلام آباد انتظامیہ کو ڈیجیٹلائز کرنے میں, اور ہی ہیز لائک سالوڈ مور دین آئی تھنک 100,000 کمپلینٹس ان 4 years آلموسٹ. سو اور جس میں چھوٹی بڑی, میرے گھر کے باہر کچرا کھڑا ہے, میرے گھر کے باہر پارکنگ نہیں ہے, میرا گراؤنڈ گندا ہے, پارک خراب ہے, مطلب اس قسم کے بے شمار ایشوز جن کے لیے آپ کا آنا ضروری نہیں ہے. پھر پنجاب میں ہم نے اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کیا, حکومت کو ایسے سسٹمز بنا کے دیے جس کی بنا پر عوام کے ساتھ عوام گھر بیٹھے اپنے مسائل بتائے, 24 گھنٹے میں ان کے ریزولوشن ہوتے تھے. کامران علی افضل صاحب بڑے شاندار چیف سیکرٹری تھے, اور انہوں نے بڑے لوگوں کی مسائل گھر بیٹھے حل کیے, کیونکہ پورا پنجاب کا ضلع ہے, بہت سارے 36 ڈسٹرکٹس ہیں. سو یہ وہ دو, اور ان کے ہم نے پیسے نہیں لیتے تھے. میں دوستی میں فری آف کاسٹ آئی یوز ٹو اسسٹ. سو وہ جب ہم نے فری میں کیا, تو جب ان کو حکومت نے کہا کہ کوئی ایسے لوگ دیں جنہوں نے حکومت کو اسسٹ کیا ہو کسی پوائنٹ پہ والنٹیرلی, تو وہ پھر اس پہ مجھے میری نامینیشن گئی اور اس پہ ملا. سو اس میں نامینیشن میں بھی لکھا ہوا ہے, اور جو اناؤنسمنٹ میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ میجر جو میرا رول تھا وہ یہ کہ عوام کو سرکاری دفاتر کے ساتھ جو گیپس تھے ان کو برج کرنے کی وجہ سے. ڈیجیٹل میڈیا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا رول پلے کرتی ہے؟ آج کل تو بڑا ڈیجیٹل میڈیا کو دبایا جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹو اور پروپیگنڈاز اور اس طرف بڑا پروپیگیٹ کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا رول ہے؟ سر, ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹو انفلوئنس بھی ہے اور اس کا رول بھی ہے. اور پاکستان میں انفارچونیٹلی چیزوں کو, اگر کوئی چیز خراب ہو رہی ہے تو اس کو بہتر کرنے کی بجائے اس کو بالکل شٹ ڈاؤن کرنا زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے. اگر آپ مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ٹی وی چینلز کو مانیٹر کرتی ہے, جو ہر شو کو مانیٹر کرتی ہے. کوئی آپ غلط چیز چلائیں, آپ کا چینل بند کرتے ہیں پیمرا والے, اور آپ کو شو کاز دیتے ہیں, نوٹسز دیتے ہیں, جرمانے دیتے ہیں. انفارچونیٹلی ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ایسی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی یا ایسے کوئی سیٹ آف رولز نہیں بنے. یہ ایک وہ بے لگام گھوڑا ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس پہ اپنی بات. آپ کو نہیں پتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. اور سر سچ جھوٹ دیکھیں, جو ایک کنزیومر ہے نا, جو ٹک ٹاک پہ لیا میں بیٹھا جو ایک ویڈیو دیکھ رہا ہے جس میں ایک پولیس آفیسر, ایک خاتون پولیس آفیسر ایک میل پولیس آفیسر کو تھپڑ مار رہی ہے, وہ اے جنریٹڈ ویڈیو ہوگی, لیکن وہ بندہ شاید اس کو بائی کر لے. اس کو وہ اتنا ویل ورسڈ کنزیومر نہیں ہے سوشل میڈیا کا کہ اس کو یہ آئیڈیا ہو کہ یہ فیک ہے. جیسے کچھ ویڈیوز میری نظر سے بھی ایسی گزری جن کے بارے میں مجھے 10 سال انڈسٹری میں ہونے کے باوجود مجھے یہ ویریفائی کرنا پڑا کہ یار یہ کہیں اصلی تو نہیں ہے یہ کوئی. جیسے غزہ کی آپ بہت ساری کال آف ڈیوٹی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں دیکھیں ایران نے ادھر سے میزائل مارے, یہ جا کے غزہ وہ اسرائیل میں لگ رہے ہیں, ہوتی ویڈیو وہ کسی مطلب دیکھیں ایز اے ایکسپرٹ, میں بھی ایز اے ڈیجیٹل ایکسپرٹ کافی کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہوں, تو اس پہ مجھے واقعی. اور دوسرا یہ کہ یار آپ کو اگر خبر مل بھی گئی ہے تو آپ ویریفائی کہاں سے کریں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. ہر بندہ بول رہا ہے میرا یہ پرسپیکٹو, ہر بندہ یہ, تو اس کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی تو ہونی چاہیے, بٹ کنٹرول بھی ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر تاکہ نیگیٹو اور فالس نیوز کم. کنٹرول میں سر مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا بائسنس اس لیے آ جائے گی کہ آپ کا صحیح میرا غلط بھی ہو سکتا ہے, سبجیکٹو ہے نا. اور وہ پھر اگر میں ایک سرکاری گورنمنٹ کے خلاف اگر میں تنقید کر رہا ہوں تو شاید وہ آپ کو تنقید لگے, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں ایک صحافی اور میری آزادی ہے اظہار رائے کے خلاف آپ بات کریں. سو آئی تھنک اس میں انڈسٹری کے لوگوں کا ہونا, ٹیک کے لوگوں کا جو بھی سیٹ آف رولز جب بھی بنے, ہم تو کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں فائر وال انہوں نے لگا دی ہے جو نہیں لگانی چاہیے تھی, بٹ ایک ایسے سیٹ آف رولز ڈیوائز کر لیں بائی ود ٹیکنگ آل اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ. بند کمرے میں بیٹھ کے بنائیں گے تو کل کو چیلنج ہوں گے اور پھر ان کا نقصان زیادہ ہوگا. سو جب تک سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے کوئی ایسی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تب تک اس ملک. لیکن یہ کام اتنا مشکل ہے کہ شاید گلوبلی ابھی تک نہیں ہو سکا. سر گلوبلی بھی قدغنیں ہی لگی ہیں, فائر والز پوری دنیا میں امپلیمنٹڈ ہیں,
سیٹ آف سرٹن رول ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک ہی ادارہ جو سائبر کرائمس کو ڈیل کرتا ہے وہ ایف آئی اے، اور ایف آئی اے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کر رہا ہے. سائبر کرائمس پہ وہ اب تک کچھ نہیں کر سکتے. مطلب ایسے سروس پرووائڈرز ہیں جو آپ کے نام کی سم مجھے ایشو کر دیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور جب اس سے اسکیم ہوگا میں آپ کو پکڑوں گا، آپ کہیں گے میرے پاس تو ہے ہی نہیں. اور آج کل آئے دن اسکیمس کی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں کالز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے بندہ پکڑ لیا، بٹ آپ ایف آئی اے کے پاس جائیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ پکڑ سکیں. ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، کیسے پکڑیں گے، کہاں سے پکڑیں گے؟ سو وہ میرے خیال میں ایک تو ٹیکنالوجیکلی ہم بہت پیچھے ہیں پوری دنیا سے، اور جب دنیا میں میٹاورس امپلیمنٹ آدھی ہو چکی ہے، ہمارے پاس ابھی تک وی آر ہیڈ سیٹ سے نہیں آئے، اور اس کا بھی خیر میں کوئی اتنا ایڈوکیٹ نہیں ہوں. ہم پہلے اپنے موبائل فونس کے ساتھ اتنے گلوڈ ہیں، پھر جب ہم میٹاورس میں چلے جائیں گے تو ہم ویسے انسانوں سے بات نہیں کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اٹ نیڈس اے کمپلیٹ ری ہال. پوری دنیا میں بند کی مطلب فائر والیں ہیں، رولز ہیں، لیکن پوری دنیا میں شاید ڈیولپڈ کنٹریز میں کرائمس کو مینیج کرنے کا یا سائبر بولنگ کو مینیج کرنے کا ایک کمپلیٹ پروسیس ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں بھی شاید اس طرح نہیں. تو حکومت انٹرسٹڈ ہے اس چیز پہ کام کرنے میں اور کرنے میں؟ سر ہر حکومت آ کے کرنے کی کوشش کرتی ہے. عاصم باجوہ صاحب جب تھے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، اس ٹائم پہ بھی اس پہ کام شروع ہوا. پھر دوست عاشق امان صاحبہ آئیں منسٹر انفارمیشن کی، اس ٹائم پہ بھی ہوا. فواد صاحب کے ٹائم پہ بھی چیزیں ہونے کی کوشش کی گئی. ابھی عطا صاحب بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہر دفعہ وہ ہوتے ہیں، بنتے ہیں، پھر امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. سو اٹس اے ویری ٹرکی جاب. عمر سیف صاحب جب آئی ٹی منسٹر تھے اس وقت مجھے امید تھی کہ شاید کچھ بہتر ہو جائے، کیونکہ ان کا ایکسپوجر، ان کا ایکسپیرینس، وہ پولیٹیکلی موٹیویشن کے بجائے وہ ذرا ٹیکنیکل آدمی تھے، وہ بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے، لیکن obviously سسٹم نے ان کو بھی نہیں کرنے دیا. تو I'm not sure کب تک ہوگا، کیسے ہوگا. کیا اسکوپ دیکھتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا آنا چاہیے اس فیلڈ میں؟ کیسی فیلڈ ہے سر؟ آنا تو ڈیفینیٹلی چاہیے. اٹس گڈ ایزی منی سٹنگ ایٹ دا کمفرٹ آف یور ہوم. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، ای کامرسز کے بزنسز کے حالات دیکھ لیں. کسی جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے وہاں پہ ریز کیا کہ یار آپ یہ فائر وال کے چکر میں واٹس ایپ کا میڈیا شیڈیا آپ بند کر دیتے ہیں، تو آپ ایٹ لیسٹ سوشل میڈیا پلیٹفارمس کو تو نہ بند کریں. تو وہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ وہ رجسٹر بھی ہوگی. تو اب آپ دیکھیں نا، آپ کا فیس بک ڈیٹا پہ چلتا ہے، انسٹاگرام اور ٹویٹر تو خیر ویسے ہی بند ہے، انسٹاگرام آپ کا ڈیٹا پہ نہیں چلتا. ایسے ہی ہے. سو انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ بات سنی کہ چلو فیس بک پہ ایڈ شیڈ رن ہو رہے ہوتے ہیں تو فیس بک چل رہے ہیں، تو فیس بک کی آپ اپلوڈنگ نہیں ڈیٹا پہ کر سکتے. سو یو کین اونلی براؤز اینڈ یو کین گو ٹو دا تھرڈ پارٹی ویب سائٹ ٹو پلیس اے آرڈر اف یو سی این ایڈ. بٹ سو واٹس ایپ پہ آڈیو میسیجز نہیں جاتے سکتے، اور وی پی این کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. سو فیلڈ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، اور آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یوٹیوب سے آپ نے سیکھنا ہے، آپ نے پیسے بھی کسی کو نہیں دینے، آپ گھر بیٹھے سیکھیں. اٹ از اے ہول ورلڈ آف اپرچونیٹیز. ایسے ہی ہے. بٹ حکومت کا سٹانس کیا ہے؟ مطلب آپ ساری زندگی وی پی این پہ لگے رہیں گے. آپ ای کامرس تو خیر ویسے ہی بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے، لیکن جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں باہر کے کلائنٹس بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے. وہ بہت فائبر والا آپ کو پتہ ہے. آپ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ 2-3 دن جب انٹرنیٹ اور یہ چیزیں بند کرتے ہیں کتنے بلینز کا نقصان. سر $0.5 بلین کی انڈسٹری ہے، اس کو آپ نے دیکھا ہے. یہ پچھلے دنوں فائبر اور ان پہ جب انہوں نے انٹرنیٹ کا ایشو کیا تو ان کے جتنے بھی پاکستانی اکاؤنٹس تھے انہوں نے وہ کر دیے، ٹیگ کر دیا کہ آپ نہیں سروسز پرووائڈ کر سکتے. تو وہ کتنا زیادہ لڑکوں کا جو ایک تو روزگار دے نہیں رہے، اوپر سے جو کر رہے ہیں ان کو بھی ایک ایشو ہے. گھر بیٹھے کر رہا ہے اس کے لیے اتنے مسائل ہیں، اس کو ٹیکس الگ پے کرنا پڑ رہا ہے، پھر اس کے انٹرنیٹ کے مسائل ہیں، اور بس آپ کا جب دل چاہتا ہے وہ بٹن بند کرتے ہیں، آپ بند کر دیتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ایک مطلب آلموسٹ 1.5 کروڑ بندہ اس سے امپیکٹ ہو رہا ہے. سو وہ پتہ نہیں، میں ملک کے حالات مجھے کوئی، آئی ایم ویری ہوپ فل. یہ اس مٹی نے ہمیں بنایا اور اسی میں ہم نے رہنا ہے، لیکن حالات کو اتنے مجھے ڈیجیٹل کے یا ٹیک کے پاکستان میں اتنے کوئی خوبصورت نہیں نظر. اچھا، سو بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ کو سارٹ آف کنجسٹ کرنا ہے، اور ہم نے اپنی مرضی کا وٹ ایور دیٹ از، وہ سبجیکٹیو ہے، بٹ ہم نے اس قسم کا ایک سرٹن
نیریٹو ہے جس کو ہم پش کرنے دیں گے اور باقی کو ہم روکیں گے. بٹ ہم کر یہ نہیں رہے, ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم پورے کے پورے نیریٹو کے پورے پنڈورا باکس کو ہی بند کر دیں گے. جب یہ ہوگا تو لوگ کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ راؤٹ ڈھونڈیں گے. اور پچھلے دنوں یہ چل رہا تھا کہ وی پی این لوگوں نے زیادہ لگا دیے, تو وی پی این اتنی زیادہ بینڈ وڈتھ نہیں تھی, تو وہ کنجیشن اور زیادہ آ گئی پورے انٹرنیٹ پہ. اور پھر وہ آئی ٹی منسٹر صاحبہ نے بھی اس پہ پوری بریف دی تھی کہ وی پی این کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اب راؤٹ بچے گا کیا, مطلب لوگ کریں گے کیا ایونچولی, ویئر وڈ اٹ گو؟ سر مجھے لگتا ہے کہ وی پی اینز, لیکن حکومت بہت زیادہ بھی کوشش کر لے تو وہ وی پی این رجسٹر نہیں کر پاتے. اور میں ایسے ہی ہمارے ایک دوست تھے عبدالحی صاحب, ہم سنو کے ہی پوڈ کاسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے ان کو کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایک اپنا وی پی این لانچ کر دیں جیسے رشیا میں اور چائنا میں, تاکہ کہانی مکے. آپ کو پھر سب کو ہی آپ نے لاک کرنا ہے سب کی ڈیٹیلس کو, تو پھر اپنا بنا لیں. کچھ 1.5 ہفتے بعد حکومت کی ایڈوائزری نکلی کہ باقی سارے وی پی این ہم بند کرنے لگے ہیں, آپ وی پی این رجسٹر کرائیں اور اپنا وی پی این. تو میں نے کہا یہ تو میرا آئیڈیا تھا, اس کی تو رائلٹی مجھے ملنی چاہیے. لیکن یہ لائکلی سر, کیونکہ آلٹرنیٹ ہوگا نہیں پاکستان میں, اب نہیں ہے کیپیسٹی کہ ایک اسکریچ سے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بلڈ ہو اور لوگ اس پہ جائیں اور وہ کریں. فائر وال کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ٹویٹر اوپن کر دیں گے, لیکن آپ کا میرا جس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنا چاہیں گے وہ بند کر پائیں گے. اور فائر وال انفارچونیٹلی ہمیں دوست یہی بتاتے ہیں کہ اٹس آلموسٹ امپلیمنٹڈ, اور ٹیسٹنگ ٹرائل فیز سے نکل چکی ہے, اب کافی حد تک امپلیمنٹ ہوئی بھی ہے. اور یہ شاید اسی لیے یہ سارے مسائل. ایک پلیٹ فارم پہ اتنی جنگ ہے سر, ایک ٹویٹر. سر ایک ٹویٹر کی ہی تو جنگ ہے. کیا ٹویٹر میں ایسا کیا ہے جو جنگ اس پہ ہی زیادہ ہے؟ سر یہ نیریٹو کی لڑائی ہے. اب وہ زمانے گئے کہ جنگ بندوقیں لے کے میں نے آپ کے گھر آگے حملہ کرنا تھا. اب ہے ڈیجیٹل وار فیئر, اب ٹویٹر پہ حملے ہیں. اچھا, اگر نیریٹو کی جنگ ہے اور اگر ڈیجیٹل وار فیئر ہے, تو کیا ہم ایک سول وار میں رہ رہے ہیں آج؟ سر ہم 9 مئی کے بعد سے سول وار میں اس وقت سے سول وار میں ہیں, اور یہ آنے والے وقت میں بہت خطرناک ہوگی. ایک انسٹاگرام پہ ایک پیج ہے سرکیزم .xxx اس کا نام ہے, اور اس بندے نے یہ پنجاب کالج والے انسیڈنٹ کو ہائی لائٹ کیا سب سے پہلے. بالکل. اور اس کا مریم صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور اس کا انہوں نے ہینڈل بھی بتایا. اور اس کے بعد میں, اب وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا, کافی ٹائم بند رہا. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ اس نے ابھی اپنی پوسٹ ڈالی کہ میں واپس آیا, اور میرے پہ انکوائری چل رہی ہے کہ میں نے فیک نیوز پھیلائی اور میں نے وہ پھیلائی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو انسٹاگرام بند ہوا ہے نا, یہ اس چکر میں بھی بند ہے کہ انفارچونیٹلی بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو جب آپ جو بات کر رہے تھے, ہم ہیں ہی لڑائی میں. آپ کی ساری پروٹیسٹس کی کالز ٹویٹر سے چلتی ہیں, آپ کے جتنے پروپیگینڈے ہیں ٹویٹر سے چلتے ہیں. آہستہ آہستہ یوٹیوب پہ ہیں وہ, لیکن میجر مائلیج وہ اٹ لائز آن ٹویٹر. اینڈ وین یو کانٹ کنٹرول دا نیریٹو, یو جسٹ شٹ اٹ کہ کوئی بھی نہ دیکھے. لیکن انفارچونیٹلی لوگ وی پی این پہ پھر بھی کر رہے ہیں. سو اگر میں ایک چیز سے آپ کو روکوں گا, آپ دیکھتے نہیں پرائم منسٹر ٹویٹ کر رہے ہیں, ٹویٹر تو بند ہے, اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر بھی ٹویٹ جو ہے وہ وی پی این لگا کے کر رہے ہیں. سر ایسے ہی میرا سر 1.5 لاکھ فالوور تھا, میں نے کچھ 6-7 مہینے سے ٹویٹر یوز ہی نہیں کیا, بالکل وہ ڈیڈ ہو گیا. میں بہت ریئرلی اب اوپن کرتا ہوں. اٹ کیپس یو اوے فرام دا ٹاکسک چیزیں بھی ہے ایز ویل. لیکن بٹ یہ بڑا امپیکٹ ہے, 1.5 لاکھ فالوور ٹویٹر پہ بڑی چیز ہے. سر پہلی نوکری بھی ٹویٹر کی وجہ سے ملی تھی. 2010 سے میں ٹویٹر پہ 14 سال ہو گئے. This is a direct impact, right, on you? Sir, I used to make good money. برانڈ انڈورسمنٹس آتی تھی, لوگ کہتے تھے یہ سرف ایکسل کا ہے, زلمی کا ہے, ABC XYZ, ہم ٹویٹس کرتے تھے اور پیسے ملتے تھے. سو وہ پیسے ٹھیک ٹھاک کما لیا آپ نے اس فیلڈ سے؟ سر ٹو بی ویری آنیسٹ, جو میں شروع میں بات کر رہا تھا کہ جو ہے اس پہ مجھ کو جتنا ہے اتنا ہی کافی رہے, جو ہے تیرے سوا وہ اضافی رہے. سو جتنا ہے بس میں اس پہ خوش ہوں. میں نے کوئی تھریش ہولڈ نہیں رکھا زندگی میں کتنے پیسے کمانے ہیں. اتنے اللہ کا شکر ہے کہ رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اچھے گھر میں سو جاتے ہیں, گاڑی کی ٹنکی فل ہوتی ہے, کوئی چیز لینی ہو لے سکتے ہیں, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کبھی عمرے پہ جانا ہو چلے جاتے ہیں, کوئی کسی دوسرے شہر جانا ہو چلے جاتے ہیں. سو پیسہ
دنیا کا جتنا مرضی پیسہ ہو وہ کبھی بھی کافی نہیں ہے نہ وہ. ہاں خواہشات جو ہیں وہ تو سب ایک امیر آدمی ہی کر سکتا ہے بس. سو پیسہ بس پتہ نہیں, زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے دیر از نتھنگ ورتھ ان لائف جس کے لیے یو اسٹاپ اینڈ رون یور لائف. چاہے وہ پیسہ ہے چاہے وہ رشتے ہیں, دنیا میں ہر چیز کا نعم البدل ہے. پیسے بھی آپ کو اپنے صحیح وقت پہ آ جاتے ہیں, اور جو چیز آپ کو چاہیے کوشش کریں وہ بانٹنا شروع کر دیں. آپ کو پیسے چاہیے آپ لوگوں میں بانٹیں. لوگوں میں بانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی راہ میں بانٹیں. آپ کو عزت چاہیے لوگوں کو عزت دیں. آپ کو نام چاہیے, آپ جن لوگوں کے پاس نام ہے ان کے لیے خوش ہوں. تمغہ امتیاز مل گیا, آگے آپ کیا سوچتے ہیں, کیا کرنا چاہیں گے زندگی؟ سر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, میں بھائی کو بھی بتا رہا تھا کہ مجھے کبھی کبھی انزائٹی ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دس از اب مجھے مر جانا چاہیے. میں نے سر نام کما لیا, تھوڑے بہت اللہ تعالیٰ نے پیسے بھی دے دیے, فیم ہو گیا, زندگی میں پیکس دیکھ لیں. میں ہم کا ینگسٹ وہ تھا, ہیڈ آف ڈیجیٹل ہوتا تھا میں, میرے سے بڑے بڑے سینئر لوگ ہوتے تھے. اب میں سوچتا ہوں میں آگے میں کچھ لوگوں کو بھی سکھا رہا ہوں, پڑھاتا ہوں, میں اکثر کچھ ٹریننگس کراتا ہوں اور یونیورسٹی میں فری میں لیکچر دیتا ہوں. اور آئی ایم 30 اور میں سوچتا ہوں کہ کیا کروں میں اب اور زندگی میں. شادی وادی کا مجھے کچھ خاص شوق نہیں ہے. میں ہی پوچھنے لگا تھا شادی نہیں کی لگتا ہے آپ نے, اس لیے تو میں خوش ہوں زندگی سے. نہیں کیوں شادی نہیں سر, اب آپ خوشی سے کیا تھا؟ اب ہم آپ کو یہ آپ نے نیا کوشچن, یہ آپ نے نئی بحث چھیڑ دی کہ شادی اور خوشی کے دو علیحدہ چیزیں. سر میرا کوئی دوست شادی کر کے خوش نہیں ہے. کیوں؟ Not even a single friend. کیا وہ ملتے نہیں آپ سے, کیا نہیں؟ آپ ولید سے دوستی کریں, دیکھیں کتنا خوش ہے. میں تو شادی کر کے خوش ہوں, میں تو مجھے تو نہیں ایسا لگ رہا. شادی آپ پہلی ہوتی ہے, دوسری والی تو ادھر نہیں ملتے آپ کو پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے. ہمارے بھی ایک دوست ولید ہیں, انہوں نے وہ بھی شادی کر کے کافی خوش ہیں. لیکن مجھے شادی ٹو بی ویری آنیسٹ از رسپانسبلٹی, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے ہم سر نا پیٹریارکی پہ باتیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مردوں کو پہ نا زیادہ رسپانسبلٹی ہے. پیٹریارکی نے مردوں کو اسٹیف کر دیا ہے کہ وہ ایموشن لیس ہو جائیں. ہم آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو بات کرنا چاہتے ہیں, بات کرنے کو کوئی نہیں ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ یار میں تو مرد ہوں, میں کہنا بہت کچھ کہتا ہوں, لیکن اوبویسلی مجھے پیپل ول جج می. سو میں آئی فیل کہ شادی از اے ویری بگ ریسپانسبلٹی ٹو بی ولنریبل ود somebody with your life partner. So وہ مجھے I think I'm not ready for that yet. اس لیے میں 30 تک ریڈی نہیں ہے, پھر تو مجھے لگتا ہے کافی لمبا چل. سر میں نے اگر 2 سال اگلے اور نکال لی اور میرے گھر والوں نے مجھے تھپڑ نہ مارے تو مجھے لگتا ہے پھر I'll be happy living single life. سلمان خان والی زندگی گزارنا چاہیے. سلمان بھائی کے تو دل ٹوٹے کافی دفعہ. میں نے ایک آدھا توڑا, ایک آدھا توڑوایا, اس کے بعد پھر کام میں لگ گئے. یونیورسٹی کے ٹائم پہ وہ ہر سب کو ہوتی ہے, شعر و شاعری کرنے والے لگتے ہیں, وہ محبت والا مزاج تو رکھتا ہے آپ کا. محبت پہنچ گئے ولید بھائی. میں نے زندگی میں یہ کیا کہ میں نے انڈیویجولز سے محبت نہیں کی, میں نے کلیکٹیو بات کی. تمغہ امتیاز مل گیا نا, باتوں کو پھیرنا آ گیا آپ کو. میں نے کسی ایک شخص کو اس محبت کا محور نہیں بنایا, میں نے سب میں بانٹی. جو یہ تو بات اگر سمجھ جائے تو آپ تو محبت بانٹ رہے. تو میرے پاس سر جو آیا جس نے کہا کہ مجھے چاہیے, میں نے کہا لے لو, محبت کھلی پڑی ہے, لے لو. محبت کھلی پڑی اور لے لو, مجھے نہ دو, مجھے نہ دو, مجھے نہیں چاہیے. آپ کو مسئلہ ہے, میں آئی ایم اے گڈ لسنر, آپ بیٹھیں اپنا غم غلط کریں, آپ جو لینے آئے ہیں لیں اور پجیں دے سے زیادہ نہیں. سو وہ کبھی کبھی میں لکھ بھی لیتا ہوں, اور اردو سے بچپن سے پیار تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آئی ڈونٹ تھنک سو آئی ایم سو ریڈی فار اٹ. ہماری جنریشن کا اور اوور آل اس معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم بڑے گڈی چیزوں کو پسند کرتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ وانس دس از وائی آئی پریفر لائک لیونگ الون از کہ شادی یا محبت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ وین یو آر ان یور پرفیکٹ لائف اسٹائل. I've seen یونیورسٹی کے ٹائم پہ بھی میرا ایک افیئر چلا, پھر بعد میں نے کبھی کی نہیں محبت. بٹ مجھے یہ لگتا ہے, اور میں اپنے آس پاس کے جب دوستوں کو دیکھتا ہوں, بڑے لڑ جھگڑ کے گھر والوں سے پھڈے ڈال کے انہوں نے لو میرجز کی, اور
they are not happy. Some of them like broke up and some are not really happy with their marital lives. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید جو میری اسیسمنٹ ہے, آپ بھی شادی شدہ, میں آپ سے بھی اس پہ انپٹ لیتا ہوں کہ love is not that I accept you when you are at your best. جب لوگ اپنی لویسٹ پہ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. جب آپ اس طرح سے بیہیو نہیں کرتے جیسے آپ نارملی کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ I've seen people leaving people because this is not who I was in love with, this is a totally different person. تو وہ اس لیے مجھے یہ ڈر لگتا ہے. اور میں نے اپنی اماں کو بھی کہا ہے کہ whenever she finds, اور میں نے اپنی اماں کو بھی کہا ہے کہ whenever she finds somebody, تو اس میں ایٹ لیسٹ یہ کوشش کریں کہ ایمپتھی ہو, اور ایٹ لیسٹ اتنی وہ خاتون کائنڈ ہوں کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ not actually you need people when you are not in a good shape, when you are not who you used to be. So وہاں پہ میں نے I've seen people like لوگوں سے بچھڑتے ہوئے دیکھا ہے جب لوگوں کو ان کی زیادہ ضرورت تھی. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کہیں نہ کہیں اپنے آس پاس کے لوگوں دوستوں کو دیکھ کے میرے اندر وہ رہ گئے ہیں. آئی پریفر کہ بجائے اس کے کہ کل کو کسی سے الگ ہونا پڑے, بہتر یہ ہے کہ بندہ پہلے ہی کلا رہ لے. چلیں سر, اس پوڈ کاسٹ کے توسل سے ایلیجیبل خواتین ضرور کمنٹ کریں, جو ایمفیسائز کر سکتی ہیں وہ ضرور بتائیں. ایک دفعہ پہلے بھی پی ٹی وی پہ ہو چکا ہے. پی ٹی وی پہ توصیق حیدر صاحب کے شو پہ میں تھا اور انہوں نے کہا شادی کر لو. میں نے کہا میں نے نہیں کرنی. انہوں نے کہا نہیں ہم کراتے ہیں. انہوں نے اناؤنس کیا اور مجھے آج بھی یاد ہے 12 رشتے آئے تھے واٹس ایپ میسیجز پہ. لوگ سوال پوچھتے تھے اور اس میں ایک چکوال کی بڑی اچھی فیملی تھی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سیریس ہے تو بتائیں, ہم انٹرسٹڈ ہیں. میں نے کہا بھائی میں نے نہیں کرنی. تو یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی شو پہ کسی پوڈ کاسٹ پہ, بس جہاں نصیب لکھا ہوا ہوگا وہاں مجھے پتہ ہے جڑ جائے گی. لیکن ایٹ لیسٹ آئی پرے فار ایوری بڈی, فار آل ایلیجیبل بیچلرس کہ یو گیٹ سم بڈی ہو از این ایمپیتھ, ہو از کائنڈ ٹو یو. رشتے بند بہت آسانی سے جاتے ہیں لیکن ان کو چلانا نبھانا جب مشکل ہو نبھانا, میں دس میکس می سیڈ ٹو سی اراؤنڈ مائی فرینڈز اینڈ پیپل اینڈ اوور آل جنرلی ان سوسائٹی. لوگوں کا تھریش ہولڈ کم ہو گیا برداشت کا, اور لوگ رشتے بن جاتے ہیں لیکن نبھا نہیں پاتے, اور ان وقتوں میں چھوڑ جاتے ہیں جب لوگوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, جب آپ کسی پہ زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ the other person is not there. So I hope everybody finds what they pursue and cherish in their lives. آپ کو نظم سنانا چاہ رہے تھے. ایک ابھی جو بات ہو بھی رہی تھی پہلے کہ ہم نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کر لیا, بڑا نام بن گیا, ایٹ ٹائمز آئی وانڈر. ابھی میں اس لیے اس روڈ ٹرپ پہ بھی تھا کہ مجھے ذرا خوف آتا ہے لوگوں سے اور شور سے. تو میں نے کل پرسوں ایک نظم پڑھی کہ جی چاہتا ہے مجھے کوئی جانتا نہ ہو, کوئی جانتا نہ ہو مجھے پہچانتا نہ ہو, سمجھے نہ کوئی امین نہ پارسا کہے, سمجھے نہ کوئی امین نہ پارسا کہے, جس کو کہوں میں جو کہوں کوئی مانتا نہ ہو. کہ مجھے کوئی نہ سچا کہے نہ پارسا کہے, اور میں جس کو جو بھی کہوں وہ مانتا نہ ہو. وحشت سی ہو رہی ہے مجھے اب ہجوم سے, ہو اجنبی سارا جہاں کوئی آشنا نہ ہو. کہ بس اب مطلب میکسیمم دیکھ لیا ہے. اب دیر کمز اے ٹائم when you want to sit back and relax and you want no strings attached کہ یار دنیا کو میرے سے اب کوئی expectations نہ ہو. So I think I'm on that stage of my life جہاں I prefer کہ تھوڑا سا اب ٹھہراؤ ہو, سکون ہو, اور بہت شور ہو گیا زندگی میں. وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ the light within wants you to settle, آپ کو hints مل رہے ہوتے ہیں کہ یار بس ٹھہراؤ کا وقت ہے. سر تھینک یو سو مچ سر, دس واز ویری انسائٹفل, اور بہت مجھے خود بھی بہت مزہ آیا, اور آئی ہوپ آڈینس کو بھی مزہ آیا ہو. دس واز پروبیبلی ون آف دا لانگیسٹ پوڈکاسٹس آئی ہیو ڈن مائی سیلف. آپ کے ساتھ گپ میں پتہ ہی نہیں چلا کتنا ٹائم ہو گیا. Same here, sir. Same here. اور we can go on for another hour easily. But thank you so much, sir, for coming. It was a pleasure meeting you as well. اور inshallah we'll stay connected as well. اور آپ لوگ بھی اگر یہاں تک ہمارے ساتھ connected رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ بھی ہماری باتوں سے connect کر رہے تھے. اپنے کامنٹ سے ہمیں ضرور بتائیے so that ہم اور اس طرح کی insightful discussions لے کے آئیں. بہت بہت شکریہ.